آغاز کریں گے ہم خبر کے ساتھ۔ کراچی میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کا ایجنٹ پکڑا گیا۔ ایڈیشنل آئی جی اور ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کی نیوز کانفرنس۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی آزاد خان نے کہا سی ٹی ڈی سندھ اور وفاقی حساس اداروں نے مشترکہ کارروائی کی۔ بدین کے 45 سالہ عبدالرحمان کی قتل کی تحقیقات سے را نیٹ ورک کا سراغ لگایا۔ بھارتی خفیہ ایجنسی کا ہینڈلر سنجے ملوث تھا۔ 18 مئی 2025 کو ایک شہری کا قتل ہوا تھا۔ بیرون ملک سے سنجے ملزمان سے رابطے میں رہا۔ ملزمان نے 5 روز تک واردات کی ریکی کی۔ سنجے نامی بھارتی ایجنٹ نے منصوبہ بندی کی۔ ملزمان جو تھے انہوں نے 5 دن تک ماتلی میں جا کے اس واردات کی ریکی کی، اور واردات کے دن جو ہے وہ شکیل اور عبید سجاد یہ لوگ تینوں جو ہے وہ ماتلی روانہ ہوئے۔ انہوں نے وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ کی، اور عمیر اور سلمان یہ حیدرآباد میں ہی رہے، اس ہوٹل میں ہی رہے، اور وہاں سے وہ اس واردات کو ہینڈل کرتے رہے۔ تفتیش کے دوران سی ٹی ڈی نے یہ بھی پتہ چلایا کہ را نے اس واردات کے لیے بہت خطیر رقم خرچ کی، اور بینکوں اور مختلف ذرائع سے انہوں نے یہ پیسے بھیجے۔ ملزمان سے جو ہے وہ واردات میں استعمال کرنے والے دونوں پسٹل 9mm اور 30 بور۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کہنا ہے سول اور عسکری اداروں کا تعاون بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے ضروری ہے۔ بلوچستان کی عوام کی خوشحالی اور امن کے لیے پاک فوج شانہ بشانہ ہے۔ پاک فوج پائیدار امن اور ترقی کی کوششوں میں بھرپور ساتھ دیتی رہے گی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بلوچستان کے علاقے تربت کا دورہ، اور اس دورے کا مقصد عسکری اور سول اداروں کے مابین رابطوں کو تقویت دینا تھا۔ آرمی چیف کو سیکیورٹی صورتحال، فتنہ الہند کے خلاف کامیاب آپریشنز پر بریفنگ بھی دی گئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ تربت، کور کمانڈر بلوچستان نے استقبال کیا۔ فیلڈ مارشل کو سیکیورٹی صورتحال، فتنہ الہندوستان کے خلاف کامیاب آپریشنز اور ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ بلوچستان، چیف سیکریٹری اور دیگر حکام بھی موجود تھے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بہتر گورننس، بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور عوامی شمولیت پر مبنی ترقی کی ضرورت پر زور دیا، اور کہا سول اور ملٹری تعاون اور مشترکہ کوششیں بلوچستان کے عوام کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ناگزیر ہیں۔ فیلڈ مارشل نے جنوبی بلوچستان کی سماجی و معاشی ترقی کے تمام اقدامات کے لیے غیر متزلزل تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔ فوجی جوانوں سے خطاب میں جنرل عاصم منیر نے ان کے بلند حوصلے، آپریشنل تیاری اور ملکی خود مختاری کے دفاع میں غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے مشکل حالات کے باوجود خطے میں امن و استحکام یقینی بنانے میں فوجی جوانوں کے کردار کو خراج تحسین پیش کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دورے کا مقصد بلوچستان میں سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لینا، ترقیاتی اقدامات کا معائنہ اور فوج اور سول اداروں کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانا تھا۔ خالد محمود، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ اہم خبر ہے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بنگلہ دیش کے 2 روزہ سرکاری دورے پر روانہ۔ اسحاق ڈار کی بنگلہ دیشی قیادت سے اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ اسحاق ڈار چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس سے ملاقات کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار وزیر خارجہ امور کے ایڈوائزر توحید حسین سے بھی ملاقات کریں گے۔ ملاقاتوں میں 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ علاقائی و عالمی امور بھی ایجنڈے میں شامل ہیں۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بنگلہ دیش کے 2 روزہ سرکاری دورے پر روانہ۔ بھارت کے خلاف پاکستان کی کامیابی نے امریکہ کو نئے میزائل بنانے پر مجبور کر دیا۔ امریکی جریدے بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق پاک فضائیہ نے چینی ساختہ میزائل PL-15 سے بھارتی جنگی طیاروں کو 100 میل سے زیادہ فاصلے سے کامیابی سے نشانہ بنایا۔ پاکستان کے اس کامیاب آپریشن نے خطے میں فضائی برتری کا توازن تبدیل کر دیا۔ پاکستان نے حالیہ جنگ میں بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے کر نہ صرف بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا بلکہ دنیا کو بھی حیران کر دیا۔ میزائل تجربات کی شاندار کامیابی کے بعد امریکہ بھی اپنے دفاعی پروگرام کی رفتار مزید تیز کرنے پر مجبور ہو گیا۔ امریکی جریدے بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان فضائیہ نے چین کے تیار کردہ جدید میزائل PL-15 کو استعمال کرتے ہوئے بھارتی جنگی طیاروں کو 100 میل سے زیادہ فاصلے سے کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ پاکستان کے اس کامیاب آپریشن نے خطے میں فضائی برتری کا توازن تبدیل کر دیا۔ اس کارروائی کے دوران پاکستانی طیاروں کو جوابی حملے کا کوئی خطرہ نہیں ہوا۔ اس واقعے نے عالمی سطح پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے فضائی ہتھیاروں کی اہمیت کو اجاگر کیا اور امریکی فوج کو اپنی فضائی برتری برقرار رکھنے کے لیے فوری اقدامات اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ پینٹاگون کی گزشتہ سال کی رپورٹس کے مطابق
چینی فضائیہ نے 2023 میں PL-17 میزائل کو عملی طور پر فعال قرار دیا، جو PL-15 کا جدید ورژن ہے اور 400 کلومیٹر تک کے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے، جس کے جواب میں امریکی ایئر فورس اور نیوی نے لاک ہیڈ مارٹن کے خفیہ EIM-260 میزائل کی تیاری کے لیے مالی سال 2026 میں $1 ارب کی فنڈنگ کی درخواست کی ہے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان گلبر خان کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، وزیر اعلیٰ نے متاثرین سے ملاقاتیں کی، امدادی کارروائیوں کا جائزہ بھی لیا۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فیراق کے مطابق وزیر اعلیٰ نے پانی، بجلی اور رابطہ سڑکوں کی بحالی ہنگامی بنیادوں پر کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انسانی جانیں بچانے کا وسیلہ بننے والے چرواہے کو نقد انعام دیا جائے گا، بہترین ریسکیو کرنے والے نوجوان کو بھی انعام سے نوازا جائے گا۔ امید ہے کہ وفاقی حکومت متاثرین کی بحالی میں ہاتھ بٹائے گی۔ ضلع خیزر میں ارلی وارننگ سسٹم فعال نہیں ہے۔ خیزر میں گلیشیئر پھٹنے کی اطلاع دے کر انسانی جانیں بچانے والے چرواہے کے لیے انعام کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے پانی، بجلی اور رابطہ سڑکوں کی بحالی ہنگامی بنیادوں پر کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان نے کہا، انسانی جانیں بچانے والے چرواہے کو نقد انعام دیا جائے گا۔ چرواہے کو وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ بلا کر اس کے اعزاز میں ایک تقریب رکھی جائے گی۔ خیزر دائن میں بہترین ریسکیو کرنے والے نوجوان کو بھی انعام سے نوازا جائے گا۔ ترجمان حکومت گلگت بلتستان فیض اللہ نے کہا ہے، خیزر تالی داست کے مکینوں کو خیمہ بستی میں شفٹ کیا جا چکا، متاثرین کے لیے مستقل بنیادوں پر متبادل ویلیج قائم کیا جائے گا، جس کے لیے وزیر اعظم سے بات کریں گے۔ امید ہے وفاقی حکومت متاثرین کے لیے متبادل ویلیج اور دائن کے RCC پل کے لیے صوبائی حکومت کا ہاتھ بٹائے گی۔ ضلع خیزر میں ارلی وارننگ سسٹم فعال نہیں ہے۔ غزہ میں جاری صورتحال کو ختم ہونا ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں موجودہ صورتحال کو زبردستی طول دیا جا رہا ہے، حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ مشرق وسطی میں تمام گروپوں کو ایک ساتھ بیٹھنا ہوگا۔ اہم یہ خبر آپ کو دے رہے ہیں، غزہ میں جاری صورتحال کو ختم ہونا ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا۔ امریکی دفاعی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ برطرف۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکی وزارت سے دفاع نے لیفٹیننٹ جنرل جیفری کروز کو عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ جون میں ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی فضائی حملوں کا ابتدائی انٹیلیجنس جائزہ جاری ہوا۔ ایجنسی کی طرف سے جاری ابتدائی رپورٹ صدر ٹرمپ کے بیان سے متصادم نکلی۔ وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ نے کہا کہ DIA کے ڈیپٹی ڈائریکٹر عارضی سربراہ کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیں گے۔